الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحج کی آیت نمبر 55 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر یہ بیان چل رہا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں شیطان مختلف انداز میں وساوس ڈالتا ہے اور اس طرح کے وسوسے کافروں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا بھی امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوبارہ کافروں ہی کا تذکرہ ہے کہ کچھ وہ کافر جن کے بارے میں علم الہی میں یہ موجود ہے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کافر، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور یہ قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے، اگرچہ قرآن کی حقانیت پر کتنے ہی دلائل ان کے سامنے آ جائیں، لیکن جہاں پر ہٹ درمی، سرکشی اور عناد اور دشمنی کی کیفیت ہو وہاں پر دلائل کام نہیں آتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور کافر اس قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کے لیے کوئی خیر نہ ہو۔ یعنی کفار اس قرآن کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے۔ قیامت کا ایک ترجمہ تو یہاں پر وہی ہے کہ جو حقیقی قیامت ہے، جو آخری دن ہے، یوم آخرت ہے، کہ قیامت آ جائے گی لیکن یہ ہمیشہ قرآن کے بارے میں شک میں رہیں گے۔ اور یا یہاں پر الساعہ، اس سے مراد ہے موت، کہ ان کی موت کی گھڑی آنے تک یہ لوگ شک میں ہی رہیں گے، اور یا پھر ان پر کسی ایسے دن کا عذاب آ جائے کہ جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ جیسے کفار پر مختلف اوقات کے اندر اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں اور یہ وہ دن ہوتے ہیں جس میں ان کے حق میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر عناد ہے، سرکشی ہے، ضد ہے، انانیت ہے، وہ قرآن کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا، اس دن اللہ کی بادشاہی کا تذکرہ کیا اور مومن و کافر کا جو انجام ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی ہر شے پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کی ملک ہے ہر شے، لیکن دنیا کے اندر کچھ ظاہری بادشاہتیں بھی موجود ہیں کہ اس ملک کا بادشاہ اور ہے، فلاں ملک کا بادشاہ اور ہے، اس شے کا مالک یہ ہے، فلاں شے کا مالک یہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری بادشاہتیں جو ظاہری بادشاہتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، اور اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں میں فیصلہ کرے گا۔ ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے وہ نعمتوں کے، چین کے، سکون کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کفر کرنے والے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، نہ ماننے والے، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اہل ایمان، ان کے اعمال اور ان کا انجام یعنی اچھا انجام بیان فرماتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ اس کے متصل ہی آگے پیچھے جو ہے وہ کافروں کے اعمال اور ان کا انجام بھی بیان فرماتا ہے، تو یہاں پر اسی کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجر
اور شہداء کے فضائل بیان فرمائے۔ مہاجر دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے شہید نہ ہو، اس کو طبعی موت آئے کہ اپنی جو ایک نارمل زندگی ہے وہ ساری گزارنے کے بعد جس طرح آدمی بیمار پڑتا ہے پھر فوت ہو جاتا ہے، یعنی میدان جنگ میں وہ کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا، تو یہ اس کی طبعی ایک موت آتی ہے۔ دونوں طرح کی جو لوگ ہیں ان کی کیا فضیلت ہے اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے پھر شہید ہو تو اس کے لیے جنت کی فضیلت ہے، بلکہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر گیا، اپنے گھر بار، اپنے مال اولاد اس نے سب چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا اس نے، اور اب اس کو طبعی موت بھی آ گئی، تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ بہرحال اس نے اپنا وطن چھوڑا ہے، اس نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وان اللہ لعلیم حلیم۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر قتل کر دیے گئے یا خود مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے یہ لوگ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ یہاں پر ان آیات مبارکہ سے صحابہ کرام کی فضیلت بھی بڑی نمایاں طور پہ سامنے آتی ہے۔ آیات مبارکہ تو قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے، جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور پھر وہ شہید ہو جائے یا اپنی طبعی موت ہی اسے موت آئے تو بہر صورت اللہ اسے اچھی روزی دے گا، اللہ اسے پسندیدہ جگہ میں داخل کرے گا یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن سب سے اولین جو اس آیت کا مصداق ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں نے، صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ اب ہجرت کے بعد جو صحابہ کرام مکے سے مدینے آئے وہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام شمار کیے جاتے ہیں یہ ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جو مہاجرین کہلاتے تھے، وہ اب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جیسے غزوہ بدر میں ہوئے، کسی اور موقع پر ہوئے، یا راستے کے اندر ہی وہ شہید ہو گئے، یا وہ اپنی طبعی موت فوت ہوئے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام جو اس آیت کے اولین مصداق ہیں ان کے اوپر یہ فضیلت اور ان کے حق کے اندر یہ عظمت جو ہے وہ پہلے نمبر پر ثابت ہوتی ہے، پھر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ بات یوں ہی ہے، اور جو کسی کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر بھی اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص پہ زیادتی ہوئی اور اس نے اپنی زیادتی کا اتنا ہی بدلہ لیا جتنا بدلہ شریعت نے لینے کی اجازت دی۔ کسی پر ظلم ہوا، اس نے اس کا اتنا ہی بدلہ لیا۔ اب جب اتنا ہی بدلہ لیا تو اس نے صحیح کیا کیونکہ اس نے آگے سے زیادتی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود کہ اس نے بدلہ لینے والے نے انصاف سے تجاوز نہیں کیا، اس نے ناانصافی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود پھر اسے تکلیف پہنچائی جائے، پھر اس کے اوپر زیادتی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس مظلوم کی مدد کرے گا، جس پر پہلے بھی زیادتی ہوئی پھر اس نے بدلہ لیا انصاف کے مطابق لیکن اس کے باوجود دوبارہ اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ آیت کے آخر میں جو فرمایا گیا اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے، تو اس میں اس بات کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ ہے کہ بدلہ لینے والا بدلہ لے لے جتنا اس کا حق بنتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر معاف کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ لہذا ہمیں شریعت نے یہ تو اجازت دی ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی زیادتی کرے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کا بدلہ لے لیں، لیکن اگر ہم معاف کر دیں تو یہ زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ عفوٌ ہے، غفورٌ ہے۔ اور بندہ اگر یہی صفت اپناتا ہے کہ وہ بھی معاف کرنے والا اور دوسرے کو بخش دینے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان صفات کے اپنانے پر اس پر خاص اپنا عفو فرمائے گا، خاص اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور معاف کر دینا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی گئی، اور یہ شان اس پیرائے کے اندر ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کیسے ثابت ہے؟ تو اس قدرت کے دلائل بیان کیے گئے کہ مظلوم کی مدد کرنا کیا چیز ہے۔ اس کے لیے قدرت کا جو ہے وہ کہ کتنی قدرت کا استعمال ہے۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ دن رات کو پیدا کرتا ہے، رات کو دن میں ڈال دیتا ہے، دن کو رات میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی سردیاں آتی ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی گرمیاں آتی ہیں، دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو جس خدا کی یہ شان ہے کہ نظام کائنات چلا رہا ہے اور پوری کائنات کے نظام کے اندر دن رات کو چھوٹا کرتا ہے، جس کی اتنی بڑی قدرت ہے، تو اس کے لیے مظلوم کی مدد کرنا کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے، جب کوئی کسی پر زیادتی زبان سے کرتا ہے تو اللہ سنتا بھی ہے، اور مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اللہ سنتا بھی ہے، اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ جب کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے۔ جس پر زیادتی ہوئی اگر وہ انصاف کی حدود میں بدلہ لیتا ہے تو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، پھر اس بدلہ لینے والے پر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ اس سینیریو کے اندر یہاں پر آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ کی صفات کا بیان۔ تو اگر اس کا تھوڑا سا تفصیلی، تھوڑا سا تشریحی کلمات کے ساتھ ترجمہ کرے تو یوں بنے گا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے، یہ مدد اس لیے ہے کہ اللہ عظیم قدرت والا ہے، جس کی قدرت کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے، جس سے کسی موسم میں دن بڑا ہو جاتا ہے، اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، جس سے کسی موسم میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مدد اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی چونکہ شانوں کا بیان شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کی گئی، اور یہ فرمایا کہ حق اللہ ہے، اسی کی خدائی سچی ہے، اسی کی توحید سچی ہے، اسی کی بادشاہی سچی ہے، اسی کی صفات سچی ہیں، اور جو اس کے مد مقابل بت ہیں وہ باطل ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان کہ اللہ کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اللہ کی قدرت کے نشانات کو دیکھیں، قدرت کے آثار کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو کیسے ظاہر فرماتا ہے، کیسے ظاہر فرماتا ہے۔ اب اگلی آیات کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ بڑا مہربان خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے،
اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ اللہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں وہ موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بڑے ہی پیارے انداز کے اندر بیان فرمایا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، یعنی زمین کے اوپر کے جو طبقات ہیں وہاں سے پانی اترتا ہے، بادلوں سے پانی آتا ہے، اس پانی سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جس سے انسان کو غذا ملتی ہے، جانوروں کو چارہ ملتا ہے، انسان کو اناج ملتا ہے، اجناس ملتی ہیں، پھل ملتے ہیں، غذا کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ بڑا مہربان خبردار ہے، وہ خبردار ہے، ایک ایک باریکی کو جانتا ہے اور اسی انداز میں پیدا فرماتا ہے، اور وہ خبردار ہے، مخلوق کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اور زمین سے غلہ کیسے اگانا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اب فرمایا کہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس کے باوجود بھی اگر سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے ہٹ جائیں تو بھی اللہ کی شان میں فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ اور لوگ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں پہنچاتے، اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا مستحق۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور شے بیان فرماتا ہے کہ دیکھو زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہاری قدرت میں دے دیا، تمہاری قدرت میں ہے کہ تم زمین کھودتے ہو، پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتے ہو، یا زمین کے اوپر جو جانور چل رہے ہیں تو تمہارے قابو میں دے دیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ اونٹ کی رسی پکڑ کے اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے، قربانی کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کے دنوں میں ایک 10 سال کا بچہ گائے کو نکیل ڈال کے وہ اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، یا اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اتنے طاقتور، اتنے جو ہے وہ طاقتور جاندار ایک چھوٹے سے بچے کے قابو میں آ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں تمہارے قابو میں دے دی۔ اور کشتی اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں دی کہ سمندر میں، دریا میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو کشتی چلتی ہے، اللہ نہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر کشتی پانی کے اندر ڈوب جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قدرت کا ایک اظہار یہ بھی ہے کہ آسمانوں کو اللہ نے روکا ہوا ہے کہ زمین پہ نہ گرے۔ آسمان کا ایک وجود ہے اور بھاری وجود ہے اور اتنا بڑا وجود ہے، اللہ اگر اسے نہ روکے تو وہ آسمان زمین پہ آ جائے، زمین پہ آ جائے، ساری مخلوق مر جائے، لیکن اللہ بندوں میں مہربان ہے، اس نے آسمان کو روکا ہوا ہے۔ جب تک خدا نے روکا ہوا ہے آسمان میں ایک رکھنا نہیں پڑے گا، جب خدا اسے گرانا چاہے گا، اسے جو ہے وہ قیامت جب آئے گی اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ آسمان میں رکھنے ڈالے گا، آسمان کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو جائیں گے، آسمان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا۔ جب اللہ چاہے گا تو یہ ہو جائے گا، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو ایک خراش تک نہیں آئے گی۔ اتنے بڑے آسمان کے اندر ایک خراش نہیں آئے گی جب تک خدا نہیں چاہے گا، اور جب خدا چاہے گا تو اس کا بچے گا کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور مزید فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، تم وجود میں آئے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی اتنی قدرتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اللہ زندگی دیتا ہے، زندگی گزارنے کے اسباب دیتا ہے، یہ سب کچھ بھی ہے، لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے، شکر نہیں ادا کرتا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں، کتنے احسانات، کتنی کرم نوازیاں بندے کے اوپر کی ہوئی ہیں۔ اب نئی بات شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفار جو خاص طور پہ جو یہودی تھے، وہ اس معاملے کے اندر جھگڑا کرتے تھے کہ بھئی یہ نئی شریعت کہاں سے آ گئی؟ ہمارے آباء و اجداد پر بھی تو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی تھی، ہم بھی تو اس پہ چلتے آ رہے ہیں، تو شریعت تو وہی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف وہی شریعت نہیں ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جب تک اس پر عمل کا حکم رہا تو وہی اللہ کی شریعت قرار پائی،
لیکن جیسے اللہ نے پہلوں کو شریعت دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت عطا فرمائی ہے۔ تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کے اندر جھگڑا نہ کرو کہ نئی شریعت کیوں لے کے آ گئے۔ جو اس سے پہلے آئے تھے وہ بھی اپنے پہلے رسولوں کی بنسبت نئی شریعت لے کے آئے تھے، تو جب پہلے نئی شریعتیں آتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے یوں شریعت بنائی تھی، تو اگر اپنے آخری نبی کو بھی اس نے نئی شریعت عطا فرمائی ہے تو اس کے اندر جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی جس پر وہ چلنے والے ہیں، تو ہرگز وہ لوگ اے محبوب تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو یہاں پر ان کافروں کو بھی کہہ دیا گیا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے میں بحث نہ کریں کہ یہ نئی شریعت کیوں لے کے آئے۔ یہودی آئے تو ان کو شریعت دی گئی، عیسائی آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تورات کے بہت سارے احکام کی جگہ دوسرے احکام بیان فرمائے۔ کئی چیزیں جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھی ان کی حلت کا حکم لے کر آئے۔ تو جب پہلے یہ ہوتا آیا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک نئی شریعت عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو، بلاتے رہو۔ اور یہ اگر جھگڑا کریں تو تم اتنا کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، کہ تمہاری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ نبی آئے گا، نئی شریعت لائے گا، نئے احکام لائے گا، اس کی شریعت میں یہ حکم ہوں گے، تو جو تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ تو یہاں پر علماء کرام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگے سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ ان کے دلائل کا جواب دیں، آپ بھی ان کے ساتھ مناظرہ کریں، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آدمی اس کے ساتھ بحث شروع کر دے اور اس کے ساتھ مناظرہ شروع کر دے۔ سامنے والا نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ آگے سے عناد، ہٹ درمی، کج بحثی یہ نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر سامنے والے سے کچھ معقول، کچھ عقل کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اسے سمجھایا جائے گا تو یہ مان جائے گا، تو پھر اس سے بات کی جائے، پھر اس سے بحث کی جائے، پھر اس کو سمجھایا جائے۔ لیکن اگر سامنے والے کی عناد، سرکشی، ہٹ درمی، انانیت، ضد اور اس کا مینا مانو کا اس کا پتہ ہے کہ یہ اسی پہ ڈٹا رہے گا، تو پھر اس سے بحث کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا جائے کہ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، قیامت کے دن اللہ ہی فیصلہ کرے گا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اور آج کل کے زمانے میں میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں شاید 99% نہیں تو کم از کم جو ہے وہ 95% اسی کی ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں اگر بحث کرنے جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سامنے والا مان جائے۔ لوگ قسم کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب دنیا ہل جائے لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ لوگ اپنے سیاسی پیشواؤں اور اپنے سیاسی ناخداؤں کے پیچھے یہ ان کا حال ہوتا ہے کہ کسی صورت ان کی بات کو وہ غلط نہیں ثابت ہونے دیں گے، بھلے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو علماء کے خلاف ہیں، جو دینداروں کے خلاف ہیں، جو مذہبی چیزوں کے خلاف ہیں، آپ ان کو سمجھانے بیٹھ جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، اتنے سرکش ہوتے ہیں، اتنا بغض اور عناد ان کے دلوں کے اندر دینداروں کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں، اہل دین کے بارے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اب وہ نام کے جو ہے وہ شہرت یافتہ بن گئے، وہ دانشور کہلائیں گے، تو جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا القاب جو ہے وہ جھوٹے جعلی القاب وہ لیتے رہیں گے۔ اب آپ ان کو سمجھانے بیٹھ جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2-4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جناب کسی کافر کی، اور جناب وہ اگر کتاب انگریزی کے اندر ہے تو پھر اس کے بعد تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آج کل کا زمانے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات بولتے جائیں، آپ اپنی بات سمجھائیں۔ سامنے والا معقول ہے تو اس کو دلیل سے جواب دیں، ورنہ اس کو صرف اتنا بول دیں کہ بھائی تمہاری باتوں کا جواب قیامت کی دن جو اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے گا، ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ بحث کم سے کم کی جائے، جہاں واقعی کچھ اس کے آثار سمجھ آتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہوگا،
دین کے اعتبار سے وہاں پر بات کی جائے، ورنہ دین کے معاملات تو کیا آج کل تو یہ معاملہ کہ دنیا کے معاملے کے اندر بھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے معاملے کے اندر بھی اگر جو ہے وہ کسی سے بحث شروع کر دے تو ایک بولے گا کہ نہیں جناب انڈا کالا ہوتا ہے، دوسرا بولے گا نہیں سفید ہوتا ہے، اور اس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے اور دونوں دانشور ہوں گے۔ وہ جو انڈے کو جو ہے یہ کہہ رہا ہے نا کہ کالا ہوتا ہے وہ بھی دانشور ہوگا، اور جو سفید کہہ رہا ہے وہ بھی دانشور ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ علم اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ جو اوپر بیان کیا گیا تھا قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، تو لہذا جو باتیں اور جو یہاں پر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ اسے ہر ذرے کا ہر بات کا اسے علم ہے، اور یہ سب باتیں ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب لوح محفوظ کے اندر ایک کتاب میں محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر ہے۔ اور یہ جاننا یہ علم جو ہے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کا تو علم ازلی ہے، ابدی ہے، کامل ہے، محیط ہے، شامل ہے، لامتناہی ہے، تفصیلی ہے۔ تو جب اس کا علم جو ہے وہ لامتناہی ہے، ذرے ذرے قطرے قطرے کا لامتناہی علم اسے ہے، تو لہذا یہ چیزیں کافروں کی جو ہے وہ اس کے علم سے کہاں خارج ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ کفار کے ساتھ جو عام کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے ساتھ زیادہ تر جو کلام تھا وہ بتوں کے حوالے سے ہوتا تھا کہ بت خدا نہیں ہیں، بت عبادت کے مستحق نہیں ہیں، لہذا اب اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کے اوپر کلام فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، اور جن کا خود انہیں بھی کچھ علم نہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ فرمایا کہ مشرک اللہ کے سوا جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری، نمبر ایک۔ لہذا جب اللہ کی طرف سے دلیل نہیں، دوسری بات اور خود ان کافروں کو بھی ان کے معبود ہونے کا کوئی علم نہیں، اور یہ مجموعی طور پہ کیفیت ہے کہ کسی طرح کی عقلی نقلی کوئی دلیل بتوں کے خدا ہونے پر نہیں ہے، لہذا اس کے باوجود جو بتوں کو خدا مانے وہ ظالم ہے۔ خدائی جو ہے، معبود ہونا جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، عبادت کیا جانا یہ اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کی جائے۔ جب یہ حق اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ شے کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا، یعنی جہاں شے ہونی چاہیے اس کی جگہ کسی اور جگہ رکھ دی جائے۔ عبادت حق ہے اللہ کا کہ اس کی عبادت کی جائے، اب یہ کسی اور کی جائے گی تو یہ ظلم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب توحید کا بیان ہوا اوپر، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں جو روشن ہیں، واضح ہیں، تو ان کافروں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارِ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھو گے، قریب ہے کہ انہیں لپٹ جائیں جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ تم فرما دو اے لوگو، کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناپسند ہے؟ کافروں سے خطاب کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہیں اس قرآن سے بھی زیادہ ناپسند ہے؟ وہ آگ ہے۔ اللہ نے کافروں سے اس آگ کا وعدہ کیا ہے اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کافروں کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں پسند نہیں آ رہا کہ ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اب فرمایا
کہ لگتا ایسا ان کے حرکتوں سے یا ان کی ناپسندیدگی سے ایسا لگتا ہے کہ جو پڑھنے والے ان کے اوپر ہی حملہ کر دیں اور انہیں لپٹ پڑے. تو فرمایا کہ ان کی حالت تو ایسی لگتی ہے، لیکن انہیں یہ فرما دو کہ اے کافرو جن کو قرآن ناپسند ہو رہا ہے، جتنا تمہیں قرآن ناپسند ہے اس سے بھی ایک زیادہ چیز ناپسند ہے، وہ تمہیں بتا دی ہے جو حقیقتاً ناپسند ہے. وہ ہے جہنم کی آگ. وہ جہنم کی آگ ہے جس کی طرف تم دوڑے جا رہے ہو، جس کی طرف تم اپنے کفر کی وجہ سے، انکار قرآن کی وجہ سے جا رہے ہو. تو فرمایا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور یہ آگ، یہ جہنم پلٹنے کی بری جگہ ہے، یہ برا انجام ہے. تو فرمایا کہ قرآن کو ناپسند نہ کرو، اس کو ناپسند کرنے کی جگہ اسے ناپسند کرو، اسے پسند نہ کرو جو اس سے زیادہ جو ہے وہ حقیقتاً ناپسندیدہ چیز ہے. قرآن پاک تو معاذ اللہ ناپسندیدہ ہونے کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن کافروں کے اعتبار سے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا، تو فرمایا اس سے زیادہ تمہارے نزدیک آگ ناپسند ہے تو اس سے بچو. اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمان لایا جائے اور اچھے اعمال کیے جائیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتوں کی بے بسی کو بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو. بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں. اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا نہ سکیں گے. کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا گیا. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے. بے شک اللہ قوت والا، غلبے والا ہے. یہ بتوں کی بے بسی کو ایک مثال سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بت ہیں، کیا انہوں نے کبھی ایک مکھی بھی پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ساری کائنات پیدا کی. کیا زمین، کیا آسمان، کیا انسان، کیا فرشتے، کیا جانور، کیا پودے، کیا درندے، کیا پرندے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کچھ پیدا کیا. یہ جو بت ہیں کیا انہوں نے ایک مکھی پیدا کی؟ اگرچہ یہ سارے کے سارے بت بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. بلکہ اس سے بھی اگلی بات یہ کہ اگر ان بتوں پہ کوئی مکھی آ کے بیٹھ جائے تو یہ بت اس مکھی کو اڑا نہیں سکتے. اور اگر مکھی ان کے اوپر جو وہ شہد وغیرہ ملتے تھے اور وہ چیزیں ملتے تھے، ان میں سے کچھ اگر وہ مکھی لے جائے، وہ جو ایک ذرہ بنے گا اگر وہ لے بھی جائے تو یہ بت اس مکھی سے ایک ذرہ واپس نہیں لے سکتے. یہ ہے ان کی بے کسی، یہ ہے ان کی بے بسی، یہ ہے ان کی لاچارگی، یہ ہے ان کی عدم قدرت، یہ ہے ان کا بے کس اور بے بس اور لاچار ہونا. تو جب بتوں کی یہ حالت ہے، تو یہ مطلوب جو ہیں، یہ مطلوب کیونکہ ان کو چاہا گیا، بتوں کو چاہا جاتا ہے، پجاری ان کو چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ مطلوب کتنا کمزور ہے اور جو طالب ہے، جو پجاری ہیں، وہ بھی کتنے کمزور ہے کہ اگر مکھی کچھ اڑا کے لے جائے تو یہ جو طالب پجاری ہے یہ اسے واپس نہیں لے سکتا. تو انسان جیسے لے کے بھاگے گا تو پجاری جو ہے وہ بھاگ کے اسے پکڑ لے گا، لیکن اگر کوئی مکھی کسی بت سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو کیا پجاری اسے پکڑ سکتا ہے؟ تو نہ پجاری اپنے بت کی حفاظت کرتا ہے، نہ بت اپنی حفاظت کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب. یہ چاہنے والا اور جسے چاہا گیا یعنی بت، دونوں کتنے کمزور ہیں. اب جب بت اتنا بے بس، اتنا کمزور ہے، اسے یہ کہنا کہ یہ خدا کے برابر ہے، معاذ اللہ، اس بے کس بے بس لاچار کو یہ کہنا یہ خدا کے برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق ہے. اتنے عظیم خدا، اتنی کبریائی والے، عظمت والے، شان والے، قدرتوں والے، عظمتوں والے خدا کا شریک قرار دینا ان بے بس بتوں کو، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. بے شک اللہ تو بڑا قوت والا، غلبے والا ہے. تو کہاں وہ قوت والا خدا، کہاں وہ غلبے والا خدا، اور کہاں یہ ضعف الطالب والمطلوب.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو کچھ بیان ہوا یہ بتوں کے بارے میں کہ بت بے بس ہیں۔ بعض ایسے جاہل ملتے ہیں جو معاذ اللہ ایسی آیتوں کو اللہ کے نبیوں کو پھر فٹ کر دیتے ہیں، اللہ کے ولیوں پہ لگا دیتے ہیں کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کیا تھا کہ نبی نے اشارہ کیا تھا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا؟ یہ کیا تھا کہ نبی نے پیالے کے اندر اپنے دستے مبارک رکھے تو پانی کے چشمے جاری کر دیے؟ یہ کیا تھا کہ نبی نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو کھانا پورے لشکر کو کافی ہو گیا تھا؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ولی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سینکڑوں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت لے آتا ہے؟ تو یہ آیتیں معاذ اللہ نبیوں پہ ولیوں پہ منطبق کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اندھوں کو بینا کر سکتے ہیں، کوڑیوں کو شفا یاب کر سکتے ہیں، بیماروں کو تندرست کر سکتے ہیں، لوگوں کی گھروں کی باتیں ان کو غیب کے طور پہ بتا سکتے ہیں، اور پرندے کے اندر پرندے کی مورتی بنا کے پھونک ماریں گے تو وہ حقیقی پرندہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قدرتیں تو خود اپنے پیاروں کی بیان فرماتا ہے، لہذا ایسی آیتیں جو ہے یہ اللہ کے نبیوں ولیوں پہ نہیں لگانی چاہیے۔ قرآن پاک نے اسے بتوں کے بارے میں نازل کیا، یہ اٹھا کے کسی اور کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب توحید کا بیان ہوا تو توحید کے بیان کے بعد اب اللہ تعالیٰ رسالت کا بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول فرشتوں میں بھی ہیں، رسول انسانوں میں بھی ہیں۔ فرشتوں میں رسول جیسے جبرائیل امین علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام، یہ سارے اللہ کے رسول ہیں فرشتوں میں۔ اور انسانوں میں رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سب اللہ کے رسول۔ لیکن دونوں کی رسالت میں فرق ہے۔ یہ پھر عقیدے کی تفصیل جو کتابیں ان میں اس کی تفصیل ہے کہ جو انسانوں میں رسول ہیں یہ فرشتوں میں جو رسول ہیں ان سے افضل ہے۔ جو فرشتوں کے رسول ہیں یہ ان سے افضل ہیں، اور فرشتوں میں جو رسول ہیں وہ معنی لغوی کے اعتبار سے کہ اللہ نے انہیں قاصد بنایا اپنے اور نبیوں کے درمیان۔ لیکن یہ وہ قاصد نہیں ہے جو معاذ اللہ جنہیں کو معمولی حقیر سمجھا جائے، یہ اللہ کی وحی کے قاصد ہیں، یہ اللہ کی وحی کے رسول ہیں، اللہ کی وحی کو لانے لے جانے والے ہیں، تو ان کی شان بڑی بلند ہے۔ پھر آگے اس کے اوپر مزید بڑی تفریعات ہیں لیکن ان کی طرف میں جا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی رسول چنتا ہے، فرشتوں سے بھی رسول چن لیتا ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسانوں سے اللہ نے رسول سارے چن لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا، رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے بعد اب نیا نبی نہیں ہوگا، اب نیا رسول نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ شاید کا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ چنتا رہے گا، ایسا مطلب نہیں ہے۔ جب اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، تو لہذا اب نبی پاک علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی نیا بنایا جائے گا نہ کوئی رسول نیا بنایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اچھے کام کرو، مقصد کیا؟ فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح ان طریقوں سے آتی ہے، اللہ کی عبادت سے، رکوع سے، سجدے سے، عبادت سے، اچھے کام کرنے سے۔ اس کے بعد سورہ مبارک کی سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، اور اس میں بھی چند احکام ہیں، مسلمانوں کی کچھ فضیلتیں ہیں، اور مسلمانوں کا جو نام مسلمان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
हुआ मौलाकुम फनिअम المولا ونعم النصير، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی۔ اس نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر دین میں تنگی نہیں رکھی، دین کے احکام مشکل نہیں ہیں، تم عمل کرنے کی ہمت کرو، آسانی ہی آسانی ہے۔ جہاں مشکل آئے گی وہاں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ سفر کے اندر نماز کے اندر جو ہے وہ آسانی فرما دی، روزے کے اندر آسانی فرما دی، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا، تمہارا نام مسلمان رکھا، پچھلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی، اور یہ رسول قیامت کے دن تم پہ گواہ ہوگا اور تم دیگر لوگوں پر گواہ ہوگے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ فرمایا اللہ تمہارا دوست ہے، ہوا مولاکم، وہ تمہارا دوست ہے، تو کیا ہی اچھا دوست ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو جو اللہ کو دوست رکھتا ہے، اللہ کو دوست سمجھتا ہے، تو پھر اس دوست کی رضا کے لیے کام بھی کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں تو اس کی ناراضگی کے کام نہیں کرتے، جب دوست سمجھتے ہیں تو اس کی رضامندی کے کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا دوست ہے اور کیا ہی اچھا دوست ہے، تو اس دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی رضامندی کے کام بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔